اوکلاہوما کے ساتھیوں کو سلام کرتا ہوں. میرا نام اسد عمر ہے, سینئر نائب صدر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا. ویسے مجھے یہ ریکارڈ کرنے کے وقت خیال آیا کہ میں امریکہ کے زیادہ تر اسٹیٹس میں جا چکا ہوں, لیکن اوکلاہوما آج تک ابھی نہیں گیا. انشاءاللہ کسی دن اوکلاہوما کا بھی چکر لگانا پڑے گا. آپ کو بتا دوں جو مجھ سے واقف نہ ہوں, میں نے پارٹی تقریباً 6 ماہ پہلے جوائن کی تھی. عمران خان صاحب اس سے پہلے کوئی 2 سال سے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میں سیاست میں تھا نہیں, میں پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل کنگلومریٹ جو ہے اینگرو اس کا CEO تھا. لیکن جو ملک کے حالات نظر آ رہے تھے اس کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا, میں اپنی بیگم سے اکثر کہا کہتا تھا کہ یا تو آستین چڑھا کے خود کچھ کیا جائے یا ملک چھوڑ کے باہر چلا جائے. اور ساتھ ہی ایک تحریک انصاف کی شکل میں ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کو فائنلی ایک ایسے راستے پہ گامزن کیا جا سکے جو سسٹینیبل بھی ہو, جو پاکستان کو ایگیلیٹیرین, ایکویٹیبل, پیسفل, پراسپرس ملک بنا سکے. تو اسی لیے تمام کشتیاں جلا کر ریزائن فرام مائی پوزیشن. پاکستان کی جو سب سے بڑے بزنس کے ادارے ہیں, اس کی آرگنائزیشن ہے پاکستان بزنس کونسل, میں اس کا چیئرمین بھی تھا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈائریکٹر تھا, پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کو چیئر کرتا تھا, پنجاب پاکستان انرجی اینڈ کیمیکلز کے ڈیولپمنٹ کمپنی کو چیئر کرتا تھا. یہ سب سے ریزائن کر کے فل ٹائم آئی بین ورکنگ فار PTI فار دی لاسٹ 6 months. سو آپ سے بات کرنے کے لیے سوچ رہا تھا کیا بات کی جائے. PTI کا جو پروگرام ہے اس کے جو براڈ خد و خال ہیں اس سے تو آپ واقف ہوں گے. پاکستان اس وقت سفر کر رہا ہے ایک معاشرے سے جس میں انصاف نہیں ہے, اور اگر آپ PTI کا سینٹرل میسج دیکھیں تو وہ ملک میں انصاف قائم کرنا ہے. میری جو پرسنل ذمہ داری ہے اس میں کچھ پالیسی ایریاز جو ہیں ان کو میں لیڈ کر رہا ہوں. اس میں سے ایک اکنامک پالیسی کا ایریا ہے جو میں اور جہانگیر ترین جوائنٹلی لیڈ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا. جو سینٹرل تھیم ہے اس میسج کی, اس کو اگر آپ 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں, اس میں سے پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو طبقاتی فرق ہے, یعنی پاکستان کے طاقتور طبقے جو ہیں وہ اپنے حصے کا ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں, اور شارٹیج آف ٹیکس ریونیو کی وجہ سے اور غلط ترجیحات کی وجہ سے جو پاکستان کے عوام کے اوپر اخراجات کیے جانے چاہیے وہ نہیں کیے جا رہے. تو ایک تو سینٹرل تھیم ہمارے اکنامک پالیسی کی یہ ہے, ٹیکس ٹو GDP ریشو ریز کرنا ہے. اس کا 10% سے کم ہے, اس کو ہم نے کمٹ کیا ہے کہ 5 سال کے اندر 15% پہ لے کر جائیں گے. اور یہ تمام جو امپرومنٹ آئے گی اس میں کوئی ٹیکس ریٹ انکریز نہیں ہے, اس میں نئے ڈائریکٹ ٹیکسیشن میجرز ہیں ان براڈ ایریاز آف دی اکانومی کو جو اس وقت ان ٹیکسڈ ہیں, جیسے اس کے اندر ایگریکلچر ہے, اس کے اندر پراپرٹی کا ایریا ہے. ان ایریاز کو ٹیکس کرنا ہے جو طاقتور امیر لوگوں کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں اس کے اوپر. اور دوسرا جو ٹیکس کے نظام کے اندر چوری چکاری ہو رہی ہے, جو لیکیجز ہیں, اس کو سسٹمیٹک طریقے سے بڑی ڈیٹیل ہماری پالیسی کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ایڈریس کر کے ان کو پلگ کرنا ہے. کمبینیشن آف دیز ول ٹیک اس ٹو 15% آف دا GDP. دوسرا جو ایک بہت اہم پہلو ہے, جیسے میں نے کہا کہ عوام کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کیا. پاکستان ہیز ناٹ انویسٹڈ ان اٹس سٹیزنز. اور اس گلوبل اکانومی میں 21st سینچری اکانومی میں جو نالج اکانومی ہے, جب تک آپ اپنے لوگوں کے اندر سٹیزنز کے اندر انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی گلوبلی کمپیٹیو بزنسز نہیں کریٹ کر سکتے. آپ کی اکانومی گلوبل کمپٹیشن کے اندر نہیں کھڑی ہو سکتی. اور جو ہم نے پرپوز کیا ہے اپنی اکنامک پالیسی کے اندر وہ انپریسیڈنٹڈ انکریز ہے انویسٹمنٹ عوام کے اندر. جو ٹوٹل انکریز اس کے اندر ہوگی 5واں سال, 1 سال کا میں آپ کو نمبر بتاؤں گا, 4,500 ارب روپے ایڈیشنل ہم اسپینڈ کریں گے آن دا پیپل آف پاکستان. ایجوکیشن کے ایریا کے اندر, ہیلتھ کے ایریا کے اندر, سوشل پروٹیکشن کے اندر, ہیلپنگ دم بیکم انٹرپرینورز, چھوٹے لیول کے انٹرپرینورشپ اسٹارٹ کرنے کے لیے جاب کریشن کا انجن بھی ہوتے ہیں انٹرپرینورز. So that is the major thrust of this, and for the first time in the history of Pakistan, priority ہماری ایکسپینڈیچرز کی will be on the people of Pakistan. سیکنڈ جو اور اس کو فائنینس کرنے کے لیے جو غلط ترجیحات ہیں, جو پیسہ اس وقت اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں اور ڈبو رہے ہیں, اس کو کیسے کلین اپ کیا جائے گا, اس کا ہم نے پروگرام دیا ہے. اس کے علاوہ جو شاخرچیاں کی جا رہی ہیں, جو غلط ایکسپینڈیچرز ہیں, جو لگژوریس لائف اسٹائل اینڈ ویسٹفل ایکسپینڈیچر آف دا گورنمنٹ ہے, اس کو کیسے اٹیک کیا جائے گا, یہ ایک دوسرا پہلو ہے.
दूसरा जो अहम पहलू है वो है पावर लेके एलीट ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री एलीट ऑफ पाकिस्तान से जो सेंट्रलाइज पावर है उसको लेके किस तरीके से डिवॉल्व किया जाएगा, और वो ग्रास रूट्स लेवल पे ऑल द वे डाउन टू द विलेज लेवल हम आवाम के हाथ में ये इख्तियारात और वो पावर देना चाहते हैं। तीसरा जो उसका अहम रुकन है वो ये है कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, और पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स का इन्वॉल्वमेंट in the day-to-day running of the business of the country उसको कैसे लिमिट किया जा सके और उसको कैसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल किया जा सके, जिसके लिए हमने सिफारिशात पेश की हैं। तो एक नए पाकिस्तान की बात करें, एक ऐसा पाकिस्तान जो सिर्फ चंद घरानों के लिए नहीं बट पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम के लिए होगा, एक ऐसा पाकिस्तान जो खुद मुख्तार होगा, एक ऐसा पाकिस्तान जो दुनिया के अंदर एक वैल्यूबल मेंबर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी होगा, ना कि अनफॉर्चुनेटली जैसा इस वक्त पाकिस्तान बन गया है, कोई उसको टेरर सेंट्रल कहता है, कोई उसको दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक बास्केट केस कहता है। ये कोई फंडामेंटल हमारी जेनेटिक्स के अंदर फ्लॉ नहीं जिसकी वजह से हम इस मुकाम पे खड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान के अवाम बशमूल उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो मुल्क का दर्द रखते हैं, वो आउटसोर्सिंग ऑफ दिस कंट्री, मैं कहता हूँ कि हमने आउटसोर्स किया हुआ है इस मुल्क को, या तो मिलिट्री के पास, या द पॉलिटिकल लैंडेड फ्यूडल एलीट ऑफ द कंट्री उनके हाथों। अगर हम ये ताकत वापस अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाएं तो पाकिस्तान इस वक्त ऐसे एक मोड़ पे खड़ा है वेयर वी कैन डिसाइसिवली टर्न फॉर द बेटर, and inshallah our coming generations will live in a country which they will be proud of. ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का रोल बहुत सिग्निफिकेंट है इस तहरीक के अंदर। हमारे जो पॉलिसी डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर भी हमने हेल्प हासिल की है। तमाम दुनिया में फैले हुए जो पाकिस्तानी हैं उनसे फंडिंग का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और ये आपको ज़रा सा जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त जो इलेक्शन हम लड़ने जा रहे हैं वो किस तरीके से लड़ने जा रहे हैं। हम जो ट्रेडिशन है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल इंटरमीडियरीज के थ्रू, जिनको नोटेबल्स कहा जाता है, उन पर रिलाय करके उनके थ्रू रीच किया जाए वोट बैंक को, हम वो मॉडल नहीं इस्तेमाल करना चाहते। हम आवाम के पास डायरेक्टली जाना चाहते हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरमीडियरीज। उसको रीच करने का तो सबसे ऑब्वियस और सबसे पावरफुल तरीका मीडिया है। मीडिया इस वक्त जो है उसके ऊपर इतना सिग्निफिकेंट प्रेशर आया हुआ है, आपको भी शायद पता होगा वहाँ पे भी बैठ के कि इस वक्त किस किस्म का पैसा चल रहा है, एंड मीडिया के ऊपर एक्सेस गेन करना इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। सो वी नीड टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन विच रीचेज आउट ग्रास रूट लेवल के ऊपर। उसके लिए ज़ाहिर है रिसोर्स की ज़रूरत है। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द मोस्ट पावरफुल, द रिचेस्ट, मोस्ट इंट्रेंच वेस्टेड इंटरेस्ट इन द कंट्री। और जो भी इस तहरीक के अंदर इस पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के पास वापस लाने के लिए शामिल हो सके, वो न सिर्फ मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देगा बट मेरे ख्याल में वो अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। बात सुनने का शुक्रिया, और वी लुक फॉरवर्ड टू द पीपल ऑफ ओक्लाहोमा becoming a part of this, not just becoming but increasingly becoming an even bigger part of this tahreek, and help out with your human resource, with your financial resource in whatever way you can. Thank you very much.